آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر مظفر گڑھ سے ہے۔ آپ کا وین اور مشن کیا ہے؟ محنت سے اور ہمت کے ساتھ کام کریں، یہی بیسیکلی لائن آف ایکشن ہے۔ آپ نے انسپائریشن کس سے لی؟ میرے والد صاحب کی بیسیکلی اس میں ان کو کریڈٹ دوں گی۔ السلام علیکم، وائس آف وومن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال۔ ناظرین، خواتین نے صحت اور تعلیم میں تو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہی ہے، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں خواتین انتظامی پوزیشنوں پر بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے بخوبی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اور آج ایسے ہی ہم آپ کو شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جو کہ اسلام آباد آئی سی ٹی میں ڈی جی ہیں اور پہلی ڈی جی وہ اپوائنٹ ہوئی ہیں۔ ہم آج آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ شفق ہاشمی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اے پی پی کو اپنا وقت دیا ہمارے اس پروگرام وائس آف وومن میں۔ سب سے پہلے تو سیدہ شفق ہاشمی صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اپنے بتائیے گا بیک گراؤنڈ۔ جی، میرا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر مظفر گڑھ سے ہے۔ آئی ڈونٹ بلانگ ٹو فرام مظفر گڑھ، بٹ بچپن میرا وہیں پہ گزرا ہے۔ اس کے بعد اسکولنگ اور جو ہے کالج وہ ملتان سے اور لاہور سے ہوا ہے، پھر ماسٹرز بھی میں نے ملتان سے کیا، تو بیسیکلی بھی ملتان سے ہی اور مظفر گڑھ سے تعلق آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا وین اور مشن کیا ہے، لائن آف ایکشن کیا ہوگی، کیونکہ آپ پہلی ڈی جی فیمیل یہاں پر اپوائنٹ ہوئی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں وہ زیادہ جینڈر ڈفرینسیشن پہ یقین نہیں رکھتی۔ مردوں اور عورتوں کو شانہ بشانہ مل کر ایک ساتھ کام کرنا ہے۔ تو یہ جو ہماری مرد اور عورت والی جو بات ہے، سب کے الگ الگ رول ضرور ہیں، مگر سب کی اینڈ میں رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ان کو نبھانی پڑتی ہیں، اور جو اسپیشلی تب جب خواتین ہماری آبادی کے 50% سے بھی زیادہ ہیں، تو یہ زیادہ پھر رسپانسبلٹی بڑھ جاتی کہ وہ بھی مل کر مردوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس لیے بحیثیت خاتون مگر اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو محنت سے اور ہمت کے ساتھ کام کریں، یہی بیسیکلی لائن آف ایکشن ہے۔ آپ دیکھیے، ایک چھوٹے سے شہر سے آنے کے بعد آج سی ایس ایس کرنے کے بعد آج میں اس مقام پر ہوں، اور وہ صرف محنت کی وجہ سے ہے۔ اچھا، تو آپ نے انسپائریشن کس سے لی؟ کیونکہ جو آپ مظفر گڑھ بتا رہی ہیں، تو ابھی بھی جب پاکستان میں اوورآل بات آئے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت ریموٹ ایریاز ہیں، اور خواتین کے حوالے سے تو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ سارا تشدد، ہراسمنٹ ساری انہی علاقوں میں ہوتی ہے، تو آپ کیسے وہاں سے نکل کے آئیں؟ میرے والد صاحب کی بیسیکلی اس میں ان کو کریڈٹ دوں گی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ انکریج کیا کہ کوئی مرد اور عورت کا فرق نہیں ہوتا، آپ نے محنت کرنی ہے، جہاں سے بھی ہیں پڑھیں، خوب دل لگا کے پڑھیں، اپنی کمپیٹنس بڑھائیں، اپنے ایکسپریشن امپروو کریں، جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی ہمیں فیل نہیں ہونے دیا کہ آپ چھوٹے شہر میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے موقع بھی دیا کہ لاہور جائیں، وہاں پہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیوڈ رکھیں۔ وہ ایک اور بات ہے کہ مجھے ان کی صحت کی وجہ سے واپس ملتان آنا پڑا، بٹ وہاں پہ بھی آپ نے علم حاصل کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، اور پھر آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ صحیح، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ یہاں تک آ گئی ہیں، اور مطلب آپ نے اپنے والد سے جو ہے انسپائریشن لی ہے۔ تو سیدہ شفق ہاشمی صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں اس وقت خواتین کے حوالے سے کتنے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور جو آئی سی ٹی ہے اس میں خواتین اور یوتھ کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کام ہو رہے ہیں؟ ہمارے آئی سی ٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پاس ویمن ڈیولپمنٹ اینڈ یوتھ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جس کے اندر ہم لوگوں نے مختلف کورسز اور مختلف ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جس میں ڈپلوماز بھی دیے جاتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ سکلز دیے جاتے ہیں۔ فوکس ہمارا خواتین بھی ہوتی ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یوتھ ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ تو مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ کسی طرح ان کو اسکل دیا جائے، ان کو امپاور کیا جائے، تاکہ وہ پریکٹیکل لائف میں جب جائیں تو اپارٹ فرام دی ایجوکیشنل ڈگری ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ہنر موجود ہو۔ کمپیوٹر ٹریننگ ہو گئی، بیوٹی پارلر کے کورسز ہو گئے، اس کے علاوہ مختلف قسم کے اسکلز ہیں جو ان کو دیتے ہیں۔ تو آئی تھنک بیسک ایمفسس یہی ہے کہ ان کے اسکل انہانسمنٹ کی جائے، تاکہ وہ عملی زندگی کے اندر اپنی روزی روٹی کما سکیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، خود کفیل ہو سکیں۔ یہ تو بہت اچھا ہے کہ ان کو امپاور خود مختار کیا جاتا ہے۔ تو اسلام آباد میں اس وقت 50 یو سیز ہیں، اور ہر ایک یو سی میں 2 خواتین اس میں ہیں۔
اس طرح سے دیکھا جائے تو ریزرو جو سیٹس ہیں اس سمیت 118 سیٹیں جو ہیں وہ بنتی ہیں. یہ مجھے پچھلے دنوں ڈپٹی میئر جو ذیشان نقوی انہوں نے بتایا. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہم ووکیشنل والے ایریے میں رکھتے ہیں یا پھر انہیں پالر کا کورس کروا دیا جاتا ہے, آپ نے سکلز کی بات کی ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم اگر ان خواتین کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آگے جائیں تو وہ کس طرح سے, آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت کیسے کام کر سکتی ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ خواتین کو ہمیں جو مین اسٹریم ایکٹیویٹیز ہیں, بزنسز ہیں, ان کی طرف بھی لانا چاہیے. تھوڑا سا ظاہر ہے ایک سوشل بھی کچھ کنسیڈریشنز ہوتی ہیں خواتین کی اپنی چوائس ہے, بٹ دے کین آلویز کم فار دا کمپیوٹر کورسز, اور آتی ہیں خواتین. اس کے علاوہ ہم اس کو مزید دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے مین اسٹریم بزنسز ہیں جہاں پہ خواتین کو ٹرین کیا جا سکتا ہے, ان کو وہ اسکل دیا جا سکتا ہے جس میں وہ آئیں, وہ الیکٹریشین کا بھی کورس کریں, باقی کورسز بھی اس طرح کے کریں. تو بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں, بٹ اسپیسیفکلی آئی سی ٹی کا جو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ابھی تک یہیں پہ محدود ہے, انہی اسکلس تک محدود ہے. ہم یقیناً اس کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے. آپ کا یہ بڑا اچھا مشورہ ہے, اور یقیناً خواتین کو تمام مین اسٹریم زندگی کے کاموں کی طرف آنا چاہیے جہاں پہ مرد بھی کام کر رہے ہیں, تاکہ ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دے آر ایز پاورفل اینڈ ایز اسٹرانگ ایز مین آر. تو دس از واٹ آئی بلیو, بٹ ظاہر اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے. آپ نے ڈرنے کی بات آئی ہے تو یاد آیا کہ ہمارے یہاں پر خواتین کو اکثر ہراسمنٹ کے, تشدد, اس طرح کے ایشوز رہتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں پولیس میں, تھانوں میں جانا پڑتا ہے. تو ہمارے یہاں عموماً یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ پولیس فرینڈلی ماحول نہیں ہوتا. اس کے لیے کیا امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, کیا ریفارمز ہونی چاہیے؟ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس محتسب ہے برائے انسداد حراسیت, اسلام آباد میں ہی موجود ہے, اور اس کے ڈفرینٹ آفسز بھی ابھی ہیں, وہاں پہ آپ اپنی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. بیسک بات یہ ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے کسی سے. اگر آپ ہراسڈ فیل کر رہے ہیں تو آپ جا کے جو ریلیونٹ فورم ہے اس پہ بتائیے. اگر آپ دفاتر میں ہیں اور وہاں پہ اگر آپ کو اس قسم کی کوئی سچویشن فیل ہو رہی ہے تو آپ ضرور بتائیے. اب جس طرح آئی سی ٹی کے حوالے سے ہوا, اسلام آباد کے حوالے سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے, میرے آفس میں آئیے. ہماری اور خواتین اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, ان کے پاس آپ جائیے. کچھ چیزیں انسٹیٹیوشنلائز بھی ہیں, کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ہوں گی, بٹ بیسک بات یہ ہے کہ آپ نے خود نہیں ڈرنا. آپ نے خود جو ہے کسی سے ڈرے بغیر, آپ کو جو کوئی پریشان کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, اگر آپ فیل کر رہی ہیں تو آپ کنسرن لوگوں کے پاس جائیں جو کہ آپ کی بات سنیں گے. اور ایسے نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ان کو جو ہے سنا نہیں جاتا یا ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ بہت بہتر ہے اس معاملے میں, اور چیزیں یہاں پہ مختلف ہیں اگر ہم کمپیئر کریں باقی ملک کے شہروں سے بھی. وہاں پہ بھی یقیناً چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, بٹ یہاں پہ کافی بہتر ہے. صحیح ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ خواتین جو ہے انہیں چپ نہیں رہنا چاہیے, جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو ضرور وہ بتائیں ضرور. لیکن سیدہ شفق ہاشمی صاحبہ, یہاں پر زیادہ تر جو ہماری سوسائٹی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, میل شوونزم سوسائٹی ہے, ہماری خواتین بہت کم آتی ہیں. جیسے خاص طور پہ آپ ایک رول ماڈل کے طور پر خواتین کے لیے اس انتظامی امور میں ہمارے سامنے آئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں زیادہ تر کردار کس کا ہوتا ہے کہ تربیت آپ کی کرنے میں آپ کا جو برین سٹارمنگ ہے وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ خواتین اپنے آپ کو امپاور سمجھیں؟ دیکھیں, آپ نے زندگی میں جب بھی کچھ حاصل کرنا ہے نا, وہ ساری وہ جنگ, وہ جد و جہد آپ کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. پہلے تو آپ نے خود ہمت باندھنی ہے, آپ نے خود کسی سے نہیں ڈرنا, آپ نے جتنا بھی ایمفیسس دینا ہے وہ خود پہ دینا ہے. آپ کسی سے پیچھے نہیں ہیں, آپ چاہے ایک دور دراز کے کسی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں یا آپ ایک شہر میں, یہاں پہ بھی آپ دیکھیے خواتین جو ہیں وہ بہت محنت کرتی ہیں. آپ جس طرح آپ نے ساؤتھ پنجاب کی بات کی جہاں سے میرا تعلق ہے, وہاں پہ بھی خواتین بہت انتھک محنت کرتی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ وہ صرف گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں, وقت کے ساتھ ساتھ معاشرتی رویوں میں یقیناً تبدیلی آتی ہے, اور وہ ایک انکریمنٹل پروسیس ہے. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک اوپن فورم دیں, ایک اوپن فیلڈ دیں دونوں جینڈرز کو پلے کرنے کا, جس طرح آپ نے کہا کہ تمام اپرچونٹیز خواتین کو بھی دی جائیں. تو آئی تھنک کہ پہلے اپنی ذات سے سٹارٹ کیجئے, خود ہمت کریے, باقی سپورٹ آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی پرووائڈ کرتا رہتا ہے. اچھا, خواتین کا فیصلہ سازی میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی 50% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے, تو ظاہر ہے ان کی بھی ایک سے ہونی چاہیے. اور خواتین جو ہیں وہی سب کچھ پڑھ لکھ کر اور اسی پورے پروسیس سے گزر کر اس ڈیسیجن میکنگ پوزیشن پر آتی ہیں جہاں پہ ہمارے مرد حضرات آتے ہیں. تو آئی تھنک یہ کوئی فرق ہے ہی نہیں.
دونوں نے وہی مائنڈ استعمال کرنا ہے اور دونوں نے اسی طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ کوئی میں بیسکلی تفریق پہ یقین ہی نہیں رکھتی ہوں. I am only dressed as a woman, otherwise there is no other difference. I think like a man. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس پہ یقین نہیں رکھتی کہ کوئی امتیاز یا فرق روا رکھا جائے، لیکن ایسا ہے کہ ہماری خواتین کو جس طرح سے ڈیپینڈنٹ بنا دیا گیا ہے اور ہم زیادہ تر اس کو اکنامیکلی امپاورمنٹ سے جوڑتے ہیں، روزگار اور اس چیز سے جوڑتے ہیں، تو یہ سوچ، یہ مینٹالٹی کس طرح سے ختم کی جا سکتی ہے؟ یہ تبھی میں آپ کو جس طرح بتا رہی تھی کہ خود آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں. خود پہ آپ توجہ دیں گے، خود کو امپاور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے لیے خود ہی راہیں کھلتی جائیں گی. تو اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ ایک راستے پہ نکل پڑتے ہیں تو آپ کو ہر طرف سے مدد خود ہی حاصل ہو جاتی ہے. بٹ آپ نے ایک دفعہ ہمت باندھنی ہوتی ہے کہ بس نکلنا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کے لیے خود ہی آسان تر ہوتی جاتی ہیں. آئی ایم شیور آپ لوگ سب اس چیز کو خود بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں. آپ بھی خواتین ہیں جو گھروں سے باہر نکل کے کام کر رہی ہیں، اور چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں، رویوں میں بھی تبدیلی آتی جاتی ہے. خاص کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ خواتین کو نہیں دینا چاہیے، وہ خواتین خود ہی وہ ٹریٹمنٹ لے لیتی ہیں. جب ایک مین اسٹریم میں آپ کام کر رہی ہیں تو مردوں کو بھی پھر احساس ہو جاتا ہے کہ ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح ان کا احترام کرنا ہے. اچھا سید شفق ہاشمی صاحبہ، آپ کو بھی بینگ فیمیل، آپ پہلی ڈی جی آئی سی ٹی کی، تو آپ کو کیا چیلنجز درپیش آئے؟ ایک اوور آل ایکسیپٹنس میں تو مجھے ایسا کچھ فیل نہیں ہوا. شاید کہیں نہ کہیں جس طرح آپ نے پن پوائنٹ کیا کہ آئی ایم اے لیڈی اینڈ آئی ایم ہیئر، میں نے اس طرح سوچا نہیں کبھی، بیکاز میرا خیال تھا کہ میں اس سے اپنے آپ کو امپاور فیل کر رہی ہوں کہ ایک خاتون ہے تو میں امپاور ہوں. ہاں میں اس ضمن میں لے رہی ہوں. ہاں، اور میرے لیے یہ جو پروگرام ہے یہ ایک اچیومنٹ کے طور پہ اور یہ ایک سکسیس سٹوری ہے. جی ناٹ ریئلی. اور کبھی اگر کبھی کوئی ایسا فیل ہوا بھی تو میں نے اس کو زیادہ اس طرح سے دیکھا ہی نہیں، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ اگر کہیں پہ یہ سوچ ہے کہ جی کوئی خاتون اس سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے تو میں اپنی محنت سے، اپنی پرفارمنس سے اس امپریشن کو ویسے ہی ختم کر دوں گی. تو ابھی تک تو الحمدللہ ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی جو میری اسائنمنٹس رہی ہیں وہاں پہ بھی جو ہے کچھ ایسی تھیں جہاں پہ خواتین پہلے کبھی نہیں رہی تھیں. تو آئی پرووڈ مائی سیلف اینڈ آئی ایم شیور کہ ہر کسی میں یہ کیپیبلٹی ہے. تو یہ کوئی جینڈر کا ڈفرینس اس میں ہے ہی نہیں، آپ کے پاس وہ ساری کیپیبلٹیز ہیں. اور یہ ظاہر ہے ہمیں خواتین کیونکہ کم نظر آتی ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جی خاتون ایک اب آ گئی ہے تو ایک وہ کوئی بڑی ہائی لائٹڈ سی چیز ہے. اچھا پچھلے دنوں پروگرام تھا، وزیر اعظم پروگرام مرغ بانی کا تھا، اس میں خواتین کو دی گئی مرغیاں، اور اس کا کانسیپٹ بیسیکلی یہی ہے کہ خواتین امپاور ہوں گی، خود کمائیں گی اور وہ کسی کی محتاج نہیں ہوں گی، ڈیپینڈنسی نہیں ہوگی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس سے خواتین کس حد تک امپاور ہو سکتی ہیں؟ بہت اچھا انیشیٹو ہے، میں بھی کیونکہ اس کا حصہ ہوں. خواتین کے پاس جب ایک ہاؤس ہولڈ کے اندر ان کو ایک موقع ملے گا خود چیزوں کو مینیج کرنے کا، خود ان کو سیل کرنے کا، اور پھر خود ان سے پیسے کمانے کا، اور پھر خود اس پیسے کو یوٹیلائز کرنے کا، تو یہ بہت بڑی امپاورمنٹ ہے. اور اس میں اور بھی ایونیوز کو دیکھا جا رہا ہے. یہ ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے جو کہ سٹارٹ ہوا، اور یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. اور یس اکنامک امپاورمنٹ، یہ پاور کہ آپ کا پیسہ آپ نے خود کمایا اور آپ نے خود چوز کیا کہ آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو، اور یقیناً اس سے یقیناً بہتری آئے گی ان کی لائفس میں. تو آپ ان فیوچر کیا پلاننگ رکھتی ہیں خواتین کے حوالے سے؟ ویسے تو اوور آل سب جو پروجیکٹ ہیں یوتھ اور خواتین کے، ان کے حوالے سے بات کی جائے، اسپیسیفکلی خواتین کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کیا پلاننگ رکھتی ہیں؟ ایک تو جو ہمارا یہی ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ہم زیادہ فعال کریں گے، اس کو زیادہ اسٹرانگ کریں گے. جس طرح جو اور ایسے سکلز ہیں جو عموماً ایسا سوچا جاتا ہے کہ خواتین کی ڈومین میں نہیں آتے، وہ بھی ہم یہاں پہ انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کریں گے. آئی سی ٹی کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتی ہوں. اور اس کے علاوہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں صرف لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، اور اسپیشلی خواتین کو، کہ اٹھیں اور ہمت کریں. اور آپ آلریڈی بہت باہمت ہیں، اور یہ بالکل نہ سوچیں کہ آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کو کسی سے ڈرنا چاہیے. آپ نکل کے دیکھیے، ہمت کر کے دیکھیے اور محنت کریں. کسی سے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ مت مانگیں. اپنی پرفارمنس سے، اپنی محنت سے اپنا جو ہے لوہا منوائیے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کی مشکلات کو راستے سے خود ہی دور کرتا جائے گا. تو میرا بیسیکلی یہی پیغام ہے.
سب کے لیے، خواتین کے لیے اسپیشل۔ جی سید شفق ہاشمی صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے APP کو اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی قیمتی آراء دی، بہت شکریہ۔ اٹس مائی آنر، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آپ سن رہے تھے ہمارے ساتھ DG ICT موجود تھیں سیدہ شفق ہاشمی صاحبہ، اور انہوں نے بات کی کہ خواتین کو کس طرح سے وہ امپاور ہو سکتی ہیں، ہمیں اپنے فیصلے خود لینے میں بھی بہت کام کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ ہم جو اس طرح سے کہتے ہیں کہ میل شاونزم سوسائٹی ہے، اس سے ہمیں خود ہی نکلنا ہوگا، اور ڈیسیژن میکنگ میں بھی ہمیں آنا ہوگا، اور اس میں سب سے اہم چیز انہوں نے بتائی ہے کہ ہماری ایجوکیشن بھی ہے، اور اس ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ ایجوکیشن ہماری پاور ہی نہیں بلکہ خواتین کے لیے ویپن ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ریموٹ ایریا سے ایک خاتون آ کر اسلام آباد جیسے کہ جو کہ پاکستان کا وفاق ہے، اس میں بیٹھ کر ایک انتظامی پوزیشن پہ، ایک نمایاں پوزیشن پر ہیں، اور وہ خواتین کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے باتیں کی بہت ہی اہم ہے۔ آپ بھی اس پہ غور کیجیے گا، اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا وائس آف وومن سے اجازت۔ اللہ نگہبان۔